اس طرح کے واقعات دنیا میں شاید کہیں نظر آئیں، لیکن یہ جس قدر شدت اور جس قدر ایکسٹریمزم پاکستان میں پایا جاتا ہے، ایک رخ موڑ کے کر دیا جاتا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف بھی، اور مذہبی جماعتوں میں سب سے زیادہ جس جماعت کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک لبیک ہے۔ پاکستان تحریک لبیک وہ جماعت ہے جسے پاکستان کی سطح پہ بہترین مقبولیت ملی۔ یہ ساری کی ساری شدت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب قانون اپنا کام صحیح طرح سے کرے گا تو عوام کو اس قانون پر انصاف کی توقع ہوگی۔ جب بھی کوئی شخص جرم کرتا نظر آئے گا، وہ کسی بڑے سے بڑے خاندان کا فرد ہو یا چھوٹے سے چھوٹے قبیلے کا، اس کو سزا برابر کی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا سوات میں۔ یہ اس نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا میں مذہبی طور پر شدت پسندانہ طرز عمل کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ مذہبی اعتبار سے اس کی بنیاد مذہب کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ ملک بنا کلمے کی بنیاد پر، اور آج تک اس مذہب کی بقا کے لیے یہ ملک اپنے آپ کے لیے سروائیول کی جنگ لڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس طرح کے واقعات دنیا میں شاید کہیں نظر آئیں، لیکن یہ جس قدر شدت اور جس قدر ایکسٹریمزم پاکستان میں پایا جاتا ہے شاید دنیا کے کسی خطے میں موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہی واقعہ آج سے کوئی 5-6 سال قبل ناروے میں پیش آیا تھا، جب حکومتی سطح پر قرآن مجید کی بے حرمتی کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی ایک بدبخت شخص کی، اور وہ باقاعدہ طور پہ آرمی کا حصہ ہوتے ہوئے قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا تھا اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب اس واقعے میں یقینی بات کہ ایک مجاہد نے لپکا اور اسے جا کے مکے مارے، دھونسے مارے، اس کے اوپر لپٹ پڑا، اس کو لاتیں ماری۔ وہ حکومتی سطح پر سپورٹ حاصل کر کے ایک شخص قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے نظر آتش کر رہا تھا، اس کا سامنا کرنے والے مجاہد نے جو کچھ کیا یقیناً یہی بنتا تھا کہ ایک ملک کے اندر جب قرآن مجید کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں تو وہاں کسی قانون کا احترام پھر بنتا بھی نہیں۔ دوسری طرف بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں جو واقعہ سوات میں پیش آیا، ابھی تک اس واقعے کے متعلق کوئی تحقیقی اعتبار سے حقائق سامنے نہیں آ سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس شخص نے واقعتاً قرآن مجید کی بے حرمتی کی تو اس پر ایکشن لینا ایک عام آدمی کا، یہ ایک عام جمع غفیر کا، ایک عام بھیڑ کا، جس طرح لوگوں کی بھیڑ نے اس شخص کو وہاں سے پکڑا، پولیس کے پاس اگر وہ موجود تھا تو پولیس کے حراست سے اس کو لے لیا گیا، اسے بے لباس کر کے مارا گیا، اس کے بعد اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ آپ اسلام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، کسی غیر مذہب کو بھی اس طرح سے نظر آتش کرنے کی شاید اسلام گنجائش ہرگز نہ دے۔ May or may not اس بات میں کتنی صداقت ہے، لیکن ایک خبر رات میں نے یہ بھی پڑھی کہ اس شخص جس کو نظر آتش کر کے جلا دیا گیا اس الزام میں کہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، اس شخص کی ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، جو اس لڑکے کے علاوہ جو جل چکا تھا، جس کا قتل ہو گیا تھا، اس کے علاوہ باقی بچوں کو بچانے کے لیے کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کا ادب احترام کرنے والے ہیں، اور میں اس بچے سے ناواقف ہوں، میں اس کو نہیں جانتی۔ وہ اپنے اس جلنے والے بچے کا انکار کر رہی ہے کہ اگر اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا تو یہ بپری ہوئی عوام اس کے باقی بچوں اور اس کو بھی نہ کہیں جلا دیں۔ سمجھنا یہ ہے جب کوئی مذہبی شدت کا اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، ایک رخ موڑ کے کر دیا جاتا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف بھی، اور مذہبی جماعتوں میں سب سے زیادہ جس جماعت کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک لبیک ہے۔ پاکستان تحریک لبیک ایک ابھرتی ہوئی اسلامی جماعت ہے۔ اس نے لاسٹ الیکشن میں ٹھیک ٹھاک ووٹ لے کر دکھائے، یہ الگ بات کہ ان کو پاکستان کی سطح پر کوئی سیٹ نہ مل سکی۔ پاکستان تحریک لبیک کے کارکنان کو ہمیشہ جذبات کے حوالے سے بڑا سرگرم سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شدت پسندانہ طرز عمل دیکھنے میں آتا ہے تو اس کا اشارہ سیدھا پاکستان تحریک لبیک کی طرف کیا جاتا ہے۔ اب کل ہونے والے واقعے کو دیکھا جائے تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سوات میں جو نظر آتش کرنے والے قرآن نظر آتش کرنے والے شخص کو جلایا گیا، اس میں بھی پاکستان تحریک لبیک کا کردار ہے۔ پاکستان میں یہ واقعہ ایک نہیں ہوا، اس سے پہلے سیالکوٹ والا واقعہ سب کے سامنے ہے، جب ایک سری لنکن
کمپنی کے آنر کو یا اس فیکٹری کے مالک کو یا اس کمپنی کے یا فیکٹری کے مینیجر کو زندہ جلا دیا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سرگودا میں پیش آنے والا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ پشاور عدالت میں ایک شخص کے سر میں گولی مار کے اس کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، جس کے اوپر گستاخی کا کیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ قادیانی تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا یہ ریسنٹلی جڑاوالا میں عیسائی کمیونٹی کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس طرح کے واقعات نت نیا موڑ اختیار کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے اس ساری کی ساری شدت پسندی کی کہ جب گورنمنٹ یا قانون اپنے طور پر چیزوں کو اپنی حراست میں نہیں لے گا، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا، تو پھر عام بندہ جو ہے وہ پبلکلی اٹھ کے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری شدت آخر کہاں سے آئی؟ یہ ساری کی ساری شدت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب قانون اپنا کام صحیح طرح سے کرے گا تو عوام کو اس قانون پر انصاف کی توقع ہوگی۔ پشاور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس قادیانی نے بے حرمتی کی، اس کے سر میں ایک عام لڑکے نے اٹھ کے گولی کیوں ماری؟ کیونکہ جب سے پاکستان کے اندر 95C کا اطلاق ہے کہ جو گستاخ رسول کی سزا ہے وہ آج تک 20 سالوں میں ایک شخص کو بھی نہیں دی گئی۔ جب کسی شخص کو سزا نہیں ملے گی حکومت کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے، تو پھر عام شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا واقعات روٹین یا روزمرہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ بنیادی وجہ حکومت کا یا عدلیہ کا انصاف کو صحیح طرح سے عوام تک منتقل نہ کرنا ہے۔ ایسے شدت پسندانہ واقعات سے نکلنے کے لیے بنیادی طور پر حکومتی سطح پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کے اندر اس اشتعال کو کم کیا جا سکے، عوام کے اندر حکومت اپنے اعتماد کو بحال کر سکے، اور عوام کے اندر حکومت اس طرح کی ساکھ برقرار رکھ سکے کہ اگر کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس پر حکومت کڑا ایکشن لے گی۔ کسی قسم کی آسیہ ملعونہ جیسی باہر کی سفارش کو قبول کر کے اسے فرانس نہیں بھیجا جائے گا، اور جب بھی کوئی شخص جرم کرتا نظر آئے گا، وہ کسی بڑے سے بڑے خاندان کا فرد ہو یا چھوٹے سے چھوٹے قبیلے کا، اس کو سزا برابر کی ملے گی۔ تو پھر اس طرح کے واقعات ناپید ہو جائیں گے۔ آج اس شدت کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان یا بر صغیر کے اندر جو دین ہے، یہ دین کا شاید اصل چہرہ نہیں۔ ایسا دین دنیا کے کسی خطے اور کسی جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملتا جو پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جس طرح کی مذہبی شدت ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے شاید دنیا کے کسی خطے میں موجود نہ ہو۔ ایسے واقعات سے نکلنے کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے اور عام لوگوں تک اس پیغام کو منتقل کرنا ہوگا کہ حکومتی سربراہی میں ایسے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومتی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔